آج میں آپ لوگوں سے اپنی بہن کا موضوع شیئر کروں گی، جو کہ آپ لوگ سن کے جو ہے آپ لوگوں کو بھی جو ہے بہت حوصلہ ملے گا اور آپ کی بھی زندگیاں بدل جائیں گی اسی طریقے سے جیسے ان کی بدلی۔ آپ لوگ میرے ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میری بہن نے بتایا کہ وہ ایک وقت جو ہے بہت زیادہ پریشان تھی، ہر وقت وہ روتی تھی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی کہ اللہ پاک میں سب کچھ کر رہی ہوں، سب پڑھ رہی ہوں، لیکن میری زندگی نہیں بدل رہی۔ بہت ان کی زندگی میں مشکلات تھیں، ہر طرف سے جو ہے نا لگتا تھا کہ مشکلوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہر راستہ بند نظر آتا تھا، جیسے میری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے لیے آپ دعا کریں، ہمارے جو ہے پریشانیاں ختم ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، آپ کے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کریں اس وقت پہ، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو نا اشارہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملتا ہے۔ تو کہنے لگی ایسے ہی جو ہے میں نے ایک عالم دین کی جو ہے بات سنی اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ پریشان ہیں نا اور جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ دن رات استغفار کریں، اللہ پاک ان کے تمام راستے کھول دے گا، تمام مشکلیں آسان کر دے گا اللہ پاک۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کرا کہ میں کم از کم جو ہے نا 1000 بار روز استغفار کروں گی، اور میں جو ہے میں استغفار روز کرتی تھی اور ڈٹی رہتی تھی، اور میں یہ بس میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں نے استغفار کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کم سے کم 1000 بار، لیکن ہو سکا تو میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں گی۔ تو کہنے لگی میں بہت استغفار کا ویٹ کرنے لگی، استغفار پڑھتے پڑھتے نا کہنے لگی ایسا ہونے لگا کہ میرے جو بھی پریشانیاں تھیں نا وہ کم سے کم ہوتی گئیں، مطلب میرے مسئلے جو تھے نا وہ خود بخود حل ہوتے گئے۔ ان کی پریشانی یہی تھی، ان کے مسئلے یہی تھے کہ ان کے گھر میں کوئی جاب کرنے والا نہیں تھا، وہ اپنی اماں کی جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک ہی سہارا تھی اپنی اماں کا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کو اچھی جاب مل جائے، وہ اپنے گھر کو اچھا چلا سکیں۔ تو ان کی تعلیم بھی اچھی تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا، وہ جب بھی جاب کرنے جاتی تھی تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا۔ تو کہنے لگی استغفار کی برکت سے مجھے اتنی اچھی جاب مل گئی کہ میرے گھر کا خرچہ آرام سے اٹھنے لگا، اور میں جو ہوں آگے سے آگے نا میں بڑھنے لگی اپنی جاب میں۔ تو کہنے لگی میری جتنی پریشانیاں تھیں نا، میں جس وجہ سے پریشان رہتی تھی، میری اماں بیمار رہتی تھی، ان کے الگ خرچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ استغفار پڑھنے سے مجھے جب میں سوچتی تھی تو میں حیران رہ جاتی تھی کہ اس طریقے سے اللہ پاک استغفار پڑھنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کے مقصد میں ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ اتنے ناسمجھ ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اب جیسے میں ہوں آپ لوگ کے لیے ایک آواز بنی ہوں، میرے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے، میرے اندر کوئی جو ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ تک کوئی میسج پہنچا سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے آپ تک جو ہے میں بات یہ پہنچا سکوں۔ جو سن رہے ہیں، جو اس وقت پریشان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ میری آواز میں سنیں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی کہ ہم کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام، کوئی ایسی بات ہم پہنچا سکیں خود سے، ہماری اتنی سی کوئی اوقات نہیں ہے، ہم منہ میں اپنے ایک نوالا نہیں ڈال سکتے خود سے، تو ہم جو ہے کس طریقے سے آپ تک کوئی میسج پہنچا سکتے ہیں؟ سوچیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں تو اس لیے اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پر عمل کریں، آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ تو جیسے استغفار سے بہت سارے موضوع میں نا بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں، کروڑوں لوگوں نے زندگی اپنی بدل لی ہیں، تو آپ بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ جو پریشان ہیں، ایک میری بہن نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے سسرال والے انہیں اتنا تنگ کرتے تھے کہ انہیں گھر سے نکال دیا تھا،
ان کا ایک بیٹا تھا، اس سمیت جو ہے وہ اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن وہ جو کہنے لگی میں نماز پڑھتی تھی اور میں نے استغفار جو ہے کب سے استغفار پڑھتی تھی، لیکن میں نے استغفار بہت زیادہ پڑھنا شروع کرا، اور استغفار بس میری نیت یہ تھی کہ اللہ پاک استغفار کی برکت سے میرا یہ کام کر دیں اور میں استغفار پڑھنا کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور میں بہت دل لگا کے پڑھتی تھی۔ تو کہنے لگی جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کری تو یقین کریں کہ میرے شوہر مجھے خود لینے آئے گھر سے، اور انہوں نے جو ہے خود معافی مانگی، اپنی غلطی پہ انہوں نے بتایا، مطلب اپنی غلطی کو انہوں نے ایکسیپٹ کرا اور انہوں نے معافی مانگی، اور وہ مجھے خوشی خوشی گھر لے کے گئے، جو کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میرے شوہر نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، انہوں نے سب نے اتنا غلط کیا، لیکن استغفار پڑھنے سے اتنا بڑا میری زندگی کا معاوضہ ہوا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میرے شوہر بدل گئے۔ عجب لگتی نہیں ہے وہ ہے، کیونکہ میں نے استغفار جو ہے چھوڑی ہی نہیں، میں استغفار پڑھتی ہی رہتی ہوں، اس سے میری زندگی پوری بدل گئی ہے۔ تو استغفار آپ لوگ جو ہے استغفار کتنی بار بھی آپ لوگ پڑھیں، میری بہنیں کہتی ہیں ہم اس کو پیریڈز میں پڑھیں، آپ اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار جو ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں سورہ بقرہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ جب پاک صاف ہوتے ہیں، وضو میں ہوتے ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن استغفار بھی میں تو خود کوشش یہ کرتی ہوں میرا وضو ہوا ہو تو میں استغفار پڑھوں، لیکن آپ کا نہیں بھی وضو ہوا ہوا تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے استغفار پڑھیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، کیونکہ دیکھیں استغفار پڑھنے سے نا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اللہ پاک چاہیں تو سیکنڈ نہ لگائیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نا جب ہم لوگ جو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم بس بالکل اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم لوگ ہار مان لیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں نہیں یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، ہماری زندگیاں تو بدل ہی نہیں رہی۔ وہ آپ کا لمحہ ہوتا ہے، صرف آپ کی زندگی بدلنے کا لمحہ ہوتا ہے، اسی وقت آپ ہار مان جاتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ لوگ بالکل پورا یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی بدلے گی ہی بدلے گی۔ استغفار جو ہے بہت جو ہے یہ مجرب عمل ہے، اس سے بہت لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کائیں پلٹ گئی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرے بہنوئی مجھے خود یہ بات بتا رہی تھی کہ مجھے کسی نے کہا کہ تم گاڑی کے لیے استغفار پڑھو، یہ کل انہوں نے مجھے بات بتائی کہ مجھے جو ہے نا ایک مولانا ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ انہیں یہ تھا کہ میں گاڑی جو ہے ان کی گاڑی کی خواہش تھی، تو انہیں کسی نے کہا کہ گاڑی کے لیے استغفار پڑھو، تو کہنے لگے میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کری، اور ان کے دل میں ان کی نیت تھی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی دعا، آپ کی نیت، آپ کا مقصد۔ تو کہنے لگے جب میں پڑھتا رہا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے وسیلہ بنا دیا، کس طریقے سے میں نے گاڑی لی، اور میں واقعی میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جب 2 قدم اللہ پاک کے آگے بڑھائیں گے نا، اللہ پاک آپ کے آگے 4 قدم بڑھاتے ہیں، آپ جو ہے چل کے جاتے ہیں، اللہ پاک دوڑ کے آتے ہیں آپ کی طرف۔ اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، ہم اس کے پاس چلے ہیں، ہم اس کے پاس چلے ہیں، ہم لوگوں کو بتا دیں، ہم یہاں بول دیں، وہاں بول دیں، جو آسان راستہ ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ آپ تہجد میں اللہ پاک سے دعائیں کریں، تہجد میں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہو میرے بندے کیا مانگتے ہو، اللہ پاک ہم سے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو پھر تہجد میں ہمیں مانگنا چاہیے نا، آپ سب تہجد کی نماز پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور میری جتنی بہنوں نے مجھے کمنٹس کر کے کہا کہ آپ ہماری دعا کریں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری بہن کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ سب کی تکلیفیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آپ کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میں دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔